اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتابہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ پروردگار نے آپ کی زندگی کو توفیق دی اور ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور اس مبارک مہینے کو درک کر کے اس میں طاعات و عبادات حق بندگی ادا کرنے کی توفیق دی۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے بہترین استفادہ کریں۔ اسی سلسلے میں النور چینل کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ عقائد اسلامی کے موضوع پر چند ایک دروس کا سلسلہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ موضوع اس حوالے سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موضوع کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے بعد کم سے کم 3 اثرات ہمارے سامنے نمایاں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نوجوان نسل کی تربیت، ان کے عقائد کی اصلاح۔ دوسرا اثر اس موضوع کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو آنے والے نئے شبہات سے بچانا اور ان کے ذہنوں میں آنے والے شبہات سے پہلے ہی ان کا جواب انہیں فراہم کرنا۔ اور تیسرا اس موضوع کا اثر اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو سننے کے بعد، اس موضوع کو جاننے کے بعد مکتب حق تشیع دنیا میں پھیل سکتا ہے اور وسیع ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے منصف افراد موجود ہیں جو دلائل کی بنیاد پر حق اور حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ خود دین، جس کے عقائد، جس کے اصول، جس کے مبانی کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، خود دین کیا ہے؟ دین کے علماء کرام نے اس دین کے 2 معانی ذکر کیے ہیں۔ دین کا پہلا معنی لغوی معنی ہے۔ لغت میں دین، ڈکشنریوں میں دین جزا کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی اگر انسان عمل کرے تو اس کی جزا یا اس کی سزا کو دین کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء کی اصطلاح میں دین ان اصول اور قواعد کا مجموعہ ہے کہ جس کے معاشرے میں پیادہ ہونے سے، جس پر عمل کرنے سے، جن کو اجرا کرنے سے لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں دین کو سمجھنے کی؟ کیا دین کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے؟ کیا دین کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دین کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ناظرین گرامی میں اتنا بیان کروں گا کہ انسان کی 3 قسم کی ضروریات ہوتی ہیں۔ 3 قسم کی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت انسان کی فردی ضرورت ہوتی ہے، اس کی شخصی ضرورت یا اس کی ذاتی ضرورت، جیسے اس کے لیے غذا کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، مسکن کی ضرورت، لباس کی ضرورت۔ اب آپ فرض کر لیں اگر کائنات میں صرف ایک انسان زندہ ہو، صرف ایک ہی انسان موجود ہو، اس ایک انسان کے علاوہ کائنات میں اور کوئی بھی نہ ہو، تب بھی
اس ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اپنے وجود کو بقا دینے کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسے کھانے کی ضرورت پڑے گی، اسے لباس کی ضرورت پڑے گی اور اسے رہائش کی ضرورت پڑے گی۔ اور دوسری طرح کی ضرورت اس انسان کی اجتماعی ضرورت ہے، معاشرتی ضرورت، کہ جب تک انسان اس دنیا میں تنہا ہو، اکیلا ہو، اسے اس طرح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایک انسان جا کر معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، جب ایک انسان جا کر معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا دینا لینا ہوتا ہے، اس کا لین دین ہوتا ہے، تو اس وقت اس انسان کو معاشرتی کچھ ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسی کون سی ضروریات ہیں؟ قانون کی ضرورت، لیڈرشپ کی ضرورت، رہبریت کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت۔ ان چیزوں کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے جب وہ ایک معاشرے میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں ایک ہی فرد ہو، ایک ہی شخص ہو، تو وہ اپنی گاڑی جہاں چاہے، جس کونے میں چاہے، جس جگہ چاہے وہاں پارک کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان ایک معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو جہاں پر اسی کے مشابہ اور بھی لوگ موجود ہیں، تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسے ایک قانون کے تحت، ایک قانون کے مطابق اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قانون، یہ لیڈرشپ، یہ رہبریت اس انسان کی اجتماعی ضروریات کا تقاضا ہے، نیاز اجتماعی کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے قانون ہو۔ لہٰذا دو طرح کی ضرورت ہو گئی، ایک ضرورت انسان کی فردی اور ذاتی ضرورت، دوسری ضرورت انسان کی اجتماعی اور معاشرتی ضرورت، اور تیسری ضرورت جو انسان کی ہے وہ سب سے اہم ہے، جسے کہتے ہیں نیاز عالی، سب سے برترین اور اعلیٰ ترین ضرورت۔ اور وہ ضرورت کس طرح کی ضرورت ہے؟ کون سی ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہے ضرورت شناخت کی ضرورت۔ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خود بخود اس کے ذہن میں چند ایک سوالات ابھرنے لگتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہوتا ہے؟ وہ سوالات یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ میرا ہدف کیا ہے؟ انسان کی ذاتی ضروریات انسان خود فطرتاً حل کر سکتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی ضروریات کو خود اپنی مدد آپ کے تحت فطرت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اسے یہ سکھانے کی، یہ سمجھانے کی، یہ تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو ہی تو دنیا میں جائے گا تو تیری ماں تجھے دودھ پلائے گی اور تو نے اس انداز میں دودھ کو پینا ہے۔ یہ اس کی ذاتی اور فردی ضرورت ہے۔ جب ماں اسے دودھ پلائے گی تو وہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ یہ دودھ پینا انسان نے کہاں سے سیکھا؟ انسان نے اس دودھ پینے کی ضرورت کو کیسے حاصل کیا؟ یہ اس کی فطرت میں موجود تھا۔ انسان اپنی ذاتی ضرورت کو فطرت سے حاصل کرتا ہے۔ انسان اپنی معاشرتی ضرورت کو معاشرے میں رائج قوانین کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ معاشرے کی ضرورت کو قانون اور اس ملک کے، اس معاشرے کے حکمران اور ذمہ داران بناتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں دنیا کے قوانین مختلف ہیں، کہیں پر سوشلزم ہے، کہیں پر اسلام کی برتری ہے، کہیں پر الگ الگ طرز تفکر ہیں، کہیں پر مساوات کا قانون چلتا ہے۔ ہر جگہ کے اپنے تقاضے، اپنے حکمرانوں، اپنی ذہنیت کے مطابق مختلف قوانین بنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان قوانین کے تحت انسان اپنی معاشرتی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو انسان کا برترین ہدف ہے، جو انسان کی برترین ضرورت ہے، جو انسان کی نیاز عالی ہے، اس نیاز عالی کو کیا فطرتاً انسان پورا کر سکتا ہے یا معاشرے سے وہ پورا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کہاں سے آیا؟ کیا یہ معاشرہ اس کو بتا سکتا ہے؟
یہ انسان اس نے کہاں جانا ہے؟ کیا یہ معاشرہ بتا سکتا ہے؟ یہ انسان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا یہ معاشرہ اسے بتا سکتا ہے؟ اس انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ کیا یہ معاشرہ بتا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ذریعہ، وہ وسیلہ جو اس انسان کی برترین ضرورت کو جواب دیں، جو اس کی شناخت اور اس کے ذہن میں آنے والے تمام علامت سوال اور کوشچن مارک کو جواب دیں، وہ ضرورت انسان کی دین پورا کرتا ہے۔ یہ دین ہے جو انسان کو سکھاتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان تو کہاں سے آیا، اے انسان تو کہاں ہے، اے انسان تو نے کہاں جانا ہے، اور اے انسان تیری خلقت کا مقصد کیا ہے، اے انسان تیری عاقبت نے کیا ہونا ہے، آخر کار تیرا سر انجام کیا ہے۔ لہٰذا ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بخوبی درک کر سکتے ہیں کہ دین کی انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، دین شناسی کی کس قدر اہمیت ہے، دین کو پہچاننے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ علماء کرام نے، دین شناس افراد نے تمام دینی علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ معارف اسلامی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ انہی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے اپنے موضوع کو بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔